بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے قد سے نہیں، اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایک سمندر ہے اور اس کی ہر لہر آزمائش۔ جب کوئی لہر ساحل پر موجود چٹان سے آ کر ٹکراتی ہے تو اگر چٹان مضبوط ہو تو لہر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر چٹان کمزور ہو تو لہر اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انسان بھی ایک چٹان کی مانند ہے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو اور وہ ہر آزمائش کا مقابلہ مضبوطی سے کر سکے تو آزمائش خود شرمندہ ہو جاتی ہے، جبکہ اگر انسان کمزور ہو تو آزمائشیں اسے توڑ پھوڑ کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ یہ سمندر بھی دنیا کی طرح کتنا خود غرض ہے، زندہ ہو تو تیرنے نہیں دیتا، مر جاؤ تو ڈوبنے نہیں دیتا۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، نتیجن آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر چائے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبان دوسروں کے پاس بھی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگیاں انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، سخت محنت کریں، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کریں، دعا کریں، پر امید رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب دینا ہوگا، ایک ایک آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا
جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے۔ اسے امید ہے کہ بہار کے دن آئیں گے۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں تانا نہ دو، اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک قبر پر ایک انمول فقرہ لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ جو کتاب اور مطالعہ کا ذوق نہیں رکھتا، اس کا ذہن نیم تاریک بند گلی کی طرح ہوتا ہے، جس میں نئے خیالات اور خوابوں کا گزر نہیں ہوتا۔